نصیحت ہمیشہ خیر خواہی کے لیے ہوتی ہے اور برائی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. بعض لوگ نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں بہت سے اہم معاملے ہوتے ہیں. آپ کو حقیقی چاہنے والے لوگ آپ کی بہتری چاہتے ہیں تو حقیقت میں آپ کو نصیحت کرتے رہیں گے. نصیحت ایڈوائس کو کہتے ہیں. کبھی زندگی میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، لوگ ایڈوائس پوچھتے ہیں بڑوں سے یا تجربے کار والوں سے یا کسی کو نالج ہے. کیوں؟ رہنمائی کے لیے. اگر نہیں لیں گے رہنمائی تو بھٹک کر گمراہی میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ. دین نصیحت پر قائم ہے، یعنی کہ کسی کو بھلائی کا حکم دو یا کسی کو برائی سے بچاؤ. معاملہ جب بگڑتا ہے تو نصیحت رکنے کی وجہ سے بگڑتا ہے. اچھی بات، اچھی ایڈوائس انسان کو ہوتی ہے اکیلے میں اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی، ہدایت کی تمنا کرتے ہیں. مگر نصیحت کو پیش کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا لحاظ کیا جائے. نصیحت سب کے سامنے نہیں ہوتی ہے، اکیلے میں ہوتی ہے. نصیحت کرنے والا حق کی بات اور دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اور آپ اپنی محبت اظہار کرتے ہوئے وہ چیز کو بیان کرنا ہے. ہارون الرشید خلیفہ امیر المومنین جب تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اکیلے میں لیا ہے ان کو اور کہا اے ہارون، میں آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں مگر میں سختی کرنے والا ہوں تو میری بات کی برداشت کر لو. تو ہارون رشید کہے ہرگز نہیں، میں آپ کی بات سنوں گا، وہ بھی سختی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے اس کو نرمی سے نصیحت کیجیے. اس کو موسیٰ اور ہارون کو اذهبا الى فرعون، جاؤ فرعون سے بات کرو، فقولا له قولا لینا، اس کو نرمی کے ساتھ بات کر کے سمجھا کے لعلہ یتذکر او یخشی، شاید ہدایت مل جائے یا اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے. سوچئے تو کیسی بات ہے اور کس انداز کی بات ہے. کبھی آپ کی بات صحیح ہوتی ہے مگر بولنے کا انداز غلط ہوتا ہے، سامنے والا قبول نہیں کر سکتا. کبھی آپ کی بات اچھی رہتی ہے مگر سب کے سامنے بیان کرنا، اس کی برائی پیش کرنا، اس کو نصیحت نہیں کہتے. نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے اور جتنی بات ہے اس حد تک ہی کرنا ہے. اور نصیحت آپ کنفرم چیک کرنے کے بعد ہوتی ہے، نہ کہ سنا سنی سے لوگ ان کے بارے میں بول دیے تو جا کے آپ ان کو نصیحت کرنے. پہلے تحقیق کرو کہ بھائی آپ ہی ایسا ہوا، آپ کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہوا کیا. تو یہ تحقیق کرنے سے آپ کو پتہ چلیں گے کہ بات واقعی حقیقت میں ہے یا نہیں. بعض نصیحت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، سامنے والا ہم کو گرانا چاہتا ہے، اس لیے نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے سامنے والے کو کہتے ہیں کہ تم بھی تو ایسا کرتے ہیں، تم بھی تو یہ کرتے ہیں. تو معاملہ نصیحت سے رک جاتا ہے انسان. تو خیر خواہی آپ کی کوئی نہیں پیش کریں گے آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المؤمن مرآت اخیہ، ایمان والا ایک دوسرے کے لیے مرر کی طرح ہوتا ہے. مرر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی انسان مرر کے اندر جتنی چیز ہے اتنی ہی بتاتا ہے، مرر میں کوئی زیادہ کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی. تو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی میں بتاتے ہیں کہ بھائی کل کے دن دوسرے لوگ آپ کے پیچھے انگلی اٹھانے سے پہلے ہم آپ کی گندگی کو ہٹا دے رہے ہیں اور آپ کو بتا دے رہے ہیں. تو بہت سے لوگ آج معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے اصلاح کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، مگر ان کے بد پیچھے ان کی اس برائی کو دوسروں کے سامنے اچھالتے ہیں. اس میں غیبت بھی ہوتی ہے اور نصیحت سے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ دین کی مین بنیادی چیز جو دین اس پر قائم ہے، آپ نے اس کو روک تھام کر دیا تو دین کی اصلاح کی مادہ ختم ہو جاتی ہے اور برائی پھیلتے رہتی ہے. نصیحت ایک بہت بڑی اچھی قیمتی چیز ہے. انسان اپنی اصلاح کے لیے 3 چیزوں سے نصیحت لے سکتا ہے. ایک، آپ کے دشمن سے جو آپ کے اوپر نقطہ چینی کرتے ہوئے آپ کے اوپر کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی کچھ چیزیں ہو سکتا صحیح ہوں گے، آپ چیک کر لیجئے، اصلاح کر لو. دوسرا، آپ کا خیر خواہ دوست یا بھائی جو آپ کو برائی میں دیکھ کر آپ کو آگاہ کرتا ہے بچانے کے لیے اللہ کی سزا سے اور دنیا کی رسوائی سے. تیسرا، آپ کا خود اپنے نفس کا محاسبہ، آپ خود اپنے لیے نصیحت کو تلاش کرنا، یعنی کہ قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھنا کہ اس حکم سے میں کتنا عمل کر رہا ہوں اور اس حکم سے کتنا میں غافل ہو رہا ہوں. برائی ہے تو مجھے توبہ کرنا چاہیے، بھلائی ہے تو مجھے اس میں اضافہ کرنا چاہیے. تو معاملہ اپنی نصیحت جو اپنی امت کے لیے اور سب کے لیے پہنچانا ہے، یہ بہتر اور خیر خواہی کرنے والے ہی موجود ہوتے ہیں اور ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے انسان کو. کیوں؟ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ فلان بھائی ہمیشہ رہتا ہے سامنے، کسی کی غیبت ہونے نہیں دیتا، فلان بھائی اگر ہمارے ساتھ میں رہتا ہے تو ہر وقت نماز کے لیے ٹائم پہ انتظام کر دیتا. تو یہ جو خیر خواہی کے اندر ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، پہل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بہتر لوگ ہیں اور ان کی وجہ سے امت کے اندر عذاب آنے سے رک جاتا ہے. کیوں؟ نصیحت ہمیشہ خیر خواہی کے لیے ہوتی ہے اور برائی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. بعض لوگ نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری شان میں توہین ہوتی ہے. نصیحت سے ہم کیوں قبول کرنا جبکہ بولنے والا ہم سے کم درجہ ہے، ہم سے کم مال میں ہے، ہم سے کم منصب میں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يدخل الجنہ من كان في قلبه
قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص داخل نہیں ہوتا ہے جس کے دل میں رائے دانے برابر تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ کر پوچھتا ہے اللہ کے نبی، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، انسان پسند کرتا ہے اچھے کپڑے پہننا، اچھی چپل پہننا، یعنی اچھا لک دکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس ذاک، یہ وہ گھمنڈ نہیں ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں جنت سے روکنے والا، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، جو تکبر گھمنڈ جو جنت سے داخلے سے روکتا ہے وہ حق کو رد کرنا، نصیحت کوئی بھی اچھی بات آپ کو بتاتا ہے، آپ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہے تو آپ اس کو رد کر دینا، ایکسپٹ نہیں کرنا۔ اور دوسری وجہ تکبر کی جو جنت سے روکتی ہے غمط الناس، لوگوں کو ادنا حقر سمجھنا کہ یہ کون ہوتے، یہ تو کل جمعہ کیا تھا ہمارے پاس ہم کو سکھانے آ رہا ہے، کل تک یہ ہمارے پاس نوکر تھا، یہ ہم کو سکھاتا ہے، یہ کل کے دن غیر مسلم نو مسلم ہوا ہے ہم کو سکھاتا ہے۔ تو معاملہ حق کی قبولیت کی بہادری رکھیے، نہ کہ لوگوں کو حقر اور بہانے ڈھونڈ کر حق کو رد کرے اور نصیحت کو قبول نہیں کرے۔ اس لیے دین کو قائم کریے نصیحت پر، اور سامنے والے کو آپ اچھی بات بتائیے، کل کے دن اس کو احساس ہوگا کہ آپ اس کے خیر خواہ تھے اور آپ نے اس کے رشتے میں دھوکہ دہی نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ احسان اور بہتری آپ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نصیحت کو قائم کرنے کی توفیق دے، اور غیبت اور بہتان اور برائی بد پیچھے کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔